اب بلوچ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کی نظر میں جنگ کون جیت رہا ہے؟ ایران کا حال جو ان کی امریکی میڈیا رپورٹس بتا رہے ہیں کہ ان کی فورسز برقرار ہیں، طاقت برقرار ہے، اور ٹرمپ کا حال آپ کی نظر میں؟ علی گوہر بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ بات آپ نے جس طرح سے بتایا کہ تقریباً 54 ڈیز ہو چکے ہیں، اور یہاں پر یہ اینالائز کرنا کہ کون جنگ جیت رہا ہے اور کون جنگ ہار رہا ہے، اس کے برعکس اس کے اور بھی کافی تناظر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پورا جو خطہ ہے وہ اس جنگ کی وجہ سے متاثر ہے، اور پوری دنیا اگر یہ کہا جائے کہ اس جنگ کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے تو وہ مطلب ہے کہ اس میں یہ بات بھی انتہائی درست ہے. تو ایسے حالات میں خاص طور پر جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے اور جو پاکستان کی ریاست نے کردار ادا کیا، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے دونوں ممالک کو جو ہے وہ انگیج کیا، اور نہ صرف ان دو ممالک کو بلکہ خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ جس طرح سے وہ سفارتکاری کر رہے ہیں، اصل تو کام یہ ہے کہ یہ جنگ رک جائے، اور اصل یہ کامیابی یہ ہے کہ ان کے دیر پا کچھ ایسے معاہدہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے آئندہ بھی اس خطے کے اوپر اس جنگ کے تناظر میں جو خطرات ہیں وہ ٹال جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کا بہتر حال یہی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ کسی نہ کسی ایسے پوائنٹ کے اوپر آ جائیں، اور جس میں پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اور جو کوشش ہیں وہ مطلب ہے کہ یقینی طور پر قابل تحسین ہے، اور اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہتر نتائج آئیں. آمین. اور اگر خدا نخواستہ یہ جنگ آگے کی طرف بڑھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایران کا بھی نقصان ہوگا، امریکہ کا تو نقصان ہے ہی ہے، لیکن خطے کے دیگر ممالک کا بھی بہت زیادہ نقصان ہے. آج آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح. میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں اس چیز پر جو ہے وہ کوشش اور ایفرٹ مرکوز کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ جس کے لیے پاکستان بڑی دانش مندی کے ساتھ پاکستان کی قیادت ایفرٹ کر رہی ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے سر، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پوری دنیا کی نظریں، آپ میری اس چیز کی گواہی دیں گے کہ پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان کی طرف مرکوز ہیں. I agree. I completely agree. اور بڑی امید کے ساتھ وہ مطلب دیکھ رہے ہیں. آپ بڑے دنوں بعد میرے پروگرام میں آئے ہیں بلوچ صاحب. میں روزانہ اپنے ملک کی لیڈرشپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور روزانہ دعا بھی کرواتا ہوں، خود بھی کرتا ہوں، اپنے ویور سے بھی کرواتا ہوں کہ ملک و قوم کے سارے لوگ مل کر ہمارے لیڈرز کے لیے، فیلڈ مارشل صاحب کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے. اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا جو آج مقام ہے ہم نے اپنی کبھی لائف میں نہیں دیکھا، اینڈ یقیناً کریڈٹ گوز ٹو آور لیڈرشپ. اب مجھے اجازت دیں میں قریشی صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. قریشی صاحب، آپ کی نظر میں یہ صورتحال ہے، کیونکہ یو ایس سینٹ کام نے بھی کہا ہے کہ ان کو 6 ماہ درکار ہیں. یو ایس سینٹ کام نے کانگریس کو بتایا کہ 6 ماہ ہمیں درکار ہوں گے اسٹریٹ آف ہرمز سے مائنز ختم کرنے میں، اس کو صاف کلیئر کرنے میں، اور یقیناً اگر 6 ماہ لگ جاتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کھلنے میں تو اس کا امپیکٹ یو اے ای آلریڈی کرنسی سواپ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں امریکہ سے. ڈالر کی وہاں شارٹیج ہو گئی ہے، دنیا کرپل کر رہی ہے اس وقت، ورلڈ اکانومی کرپل کر رہی ہے. نعیم قریشی صاحب، جنگ کون جیت رہا ہے؟ موجودہ حالات پہ آپ کی رائے. جی بہت شکریہ جتوئی صاحب. جنگ تو وہی ملک جیت رہا ہے جس کے خلاف ایگریشن کی گئی ہے. جنرل صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ جو ایگریسر ہے اور جو ڈیفینڈر ہے، تو ڈیفینڈر has already won the war. in fact بعد میں مذاکرات کے ذریعے جو بھی ہو، لیکن پیورلی جنگ کی جب آپ بات کرتے ہیں، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین اور رشیا کی لڑائی جنگ سے پہلے یہ کنسپٹ تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ یوکرین کو ہڑپ کرنے کے لیے صرف 4 گھنٹے چاہیے رشیا کو، لیکن آپ نے دیکھا کہ 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور آج بھی وہ جنگ جاری ہے. اور ایک دفعہ پھر دوبارہ جس طرح افغانستان میں جو ہے وہ سپر پاورز کو شکست ہوئی، اب ایران میں جو ہے وہ دنیا کی واحد سپر پاور کو بری طرح شکست ہو گئی ہے. آج آپ امریکی میڈیا کے جتنے بھی تبصرے سن رہے ہیں، اس میں ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کی نیوی کو ختم کر دیا، ہم نے ان کی فضائیہ کو ختم کر دیا، لیکن اس کے باوجود ایران بہت مضبوطی سے کھڑا ہے. اور ایران کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی عوام بہت مضبوطی سے کھڑی ہے. دوسری طرف امریکی میڈیا ہمیں خود بتا رہا ہے کہ امریکہ کے حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب اس کو اسلحے کی ضرورت ہے. اب انہوں نے اپنے جو اسلحہ تھا جتنا استعمال کر لیا ہے.
54 डेज में तकरीबन ऑलमोस्ट 50% जो है वो चीजें खत्म हो चुकी हैं, और अगर अमेरिका किसी और जंग में जाता है तो अमेरिका को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस जंग से बहुत सारी चीजें जो है वो वाज़ा हो गई हैं। दुनिया के तमाम ममालिक इसको देख रहे हैं, वो मुतासिर भी हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि दुनिया के सारे ममालिक देख रहे हैं। देखें, पूरी दुनिया की डायनामिक्स बदलने वाली है इस जंग के बाद। खलीजी ममालिक का रवैया आज हम देख रहे हैं, लेकिन कल हमें मालूम है कि वो रवैया बदलने वाला है। हमें मालूम है कि लोग ये देख रहे हैं कि आपने वेनेजुएला के साथ जो किया वो आप हर मुल्क के साथ नहीं कर सकते। इस जंग से ये बात भी हमने सीख ली है कि अगर कोई कमजोर मुल्क भी सुपर पावर के सामने खड़ा हो जाए तो क्या होता है। तो आज जंग बंदी की जितनी जरूरत ईरान को है, उससे कहीं ज्यादा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को है। इजराइल की पसंदीदगी का जो पैमाना था अमेरिका में, आज आप देखें वो 33% पे आ गया है। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब की मकबूलियत 30% पे आ गई है। तो ये जंग बड़ी सिग्निफिकेंट है। ये जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं है, ये असल में कमजोर और मजबूत मुल्कों के दरमियान की जंग है। तो मैं समझता हूँ, बड़ी वाज़ह तौर पे कहता हूँ कि अमेरिका ये जंग हार चुका है, इखलाकी एतबार से भी हार चुका है, और अगर ताकत के एतबार से भी देखें, अगर अल्टीमेटली सोचें तो अमेरिका को क्या मिला है इस जंग से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं प्रोग्राम के इस हिस्से में इजराइल अमेरिका गठजोड़ की। हम तकरीबन 4-5 अरब डॉलर्स IMF से मांगते हैं और IMF हमसे क्या कुछ नहीं करवाता। आवाम का खून निकलवा देता है, बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ की रेट, टैक्स वैक्स आप सब जानते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं कि अमेरिका इजराइल को कितनी मिलिट्री एड देता आया है सिंस 1949, तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं आपके सामने नंबर शेयर कर रहा हूं साल 2000 के। पिछले 26 सालों में क्यों जो पैसे दिए गए हैं इजराइल को अमेरिका की जानिब से। साल 2000 में तो कोई ऐसी जंग शुरू भी नहीं हुई थी। साल 2000 में 6.5 अरब डॉलर, साल 2001 में 4.8 बिलियन, 2002 4.8 बिलियन, 2003 6 बिलियन, 2004 4.5, 2005 5 बिलियन, 2006 3.8 और 2006 से लेकर 2000 तकरीबन 2021 तक 22 तक ये 3.8 बिलियन जाते रहे हर साल। 3.8 बिलियन हर साल। और 2023-24 में जब 23 में उसने गजा पे जंग शुरू की तो 17.5 अरब डॉलर्स अमेरिका ने इजराइल को मिलिट्री एड में दिए। 2024 में 2024-25 में फिर उससे भी बढ़ाकर 21.7 अरब डॉलर्स मिलिट्री एड में दिए। इन नंबर से ये वाज़े हो जाता है, ग्राफ भी आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस वक्त, इनसे वाज़े हो जाता है कि इजराइल और अमेरिका जो भी कर रहे हैं मिलकर कर रहे हैं, एक प्लान के तहत कर रहे हैं, एक साजिश है। और बहुत सारे इंटरनेशनल एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि इजराइल तो हमेशा से अमरीकी सदूर को कंट्रोल करता आया है, कोई नई बात नहीं है। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे आपको फुटेज नजर आएंगे कि हर कोई जो है वो यहूदियों वाली टोपी पहन के जितने भी अमरीकी सदूर आए और हैकल सुलेमानी पे अपना सर टेक रहे होते हैं और वो यहूदियों वाली इबादत करते हैं।